الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ ماعون کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کفار اور منافقین کے افعال قبیحہ مذمومہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے تو ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی۔ یہ دوسری زندگی، اس دنیا کا فنا اس بات پر خود دلیل ہے کہ ایک دوسری زندگی ہے جو آخرت کی ہے۔ چنانچہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کی تمام انسانیت کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور وہاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا بدلہ ملے گا سب۔ چنانچہ جو لوگ اپنی موت سے پہلے اپنے کفر سے، اپنے نفاق سے، اپنے شرک سے جن لوگوں نے توبہ کر لیے اور اپنے معاملات کو صاف کر لیا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ سے وابستہ ہوں، چاہے وہ حقوق العباد سے وابستہ ہوں، تو انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائیں۔ اور جو لوگ اس حالت میں چلے گئے کہ انہوں نے کفر اور نفاق سے توبہ نہیں کیا، شرک سے، تو اگر وہ کفر اور شرک اور نفاق سے گئے تو ان کے لیے دائمی جہنم ہے اور دائمی عذاب ہے۔ جنت اس عیش و عشرت کا نام ہے جہاں جانے کے بعد کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں، کسی قسم کی کوئی بکواس نہیں، کسی قسم کی کوئی تھکان نہیں، لا لغو فیہا ولا تعصیم، وہاں نہ کوئی گناہ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف آرام ہی آرام۔ جنت کا ایک ایسا حسین نظارہ ہے، انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کی تصویر کشی کروں، جس کے راستے موتیوں کے ہیں، جس کی گھاس زعفران کی ہے، جس کے محلات سونے چاندی یاقوت اور زمرد کے ہیں، جس کے پہاڑ سونے کے ہیں، اس کا کیا پوچھیں۔ بہرحال جو لوگ دنیا سے صحیح عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل کر کے چلے گئے، انشاءاللہ ان کو جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے نیک صالح بندوں کے لیے ایسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر گزرا۔ اتنا حسین نظارہ۔ بہرحال اور جو لوگ توبہ نہ کر سکے، اگر وہ کفر اور شرک پر مرے تو ان کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری بات بدلی نہیں جائے گی، جو میں کہہ دیا وہی ہوگا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ مشرکین میں سے فی نار جہنم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ جہنم ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جہاں خون اور پیپ بہتا ہے، جہاں ہر قسم کی کڑائی ہے،
اس کے سانپ اور بچھو، اس میں اس قدر تنگی ہے، انشاءاللہ کبھی وقت رہا اس کے بھی بارے میں ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کفار اور مشرکین کے کچھ افعال کا ذکر فرمایا ہے جو ایک مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ ان افعال کو کرے، اگرچہ ان افعال کا کرنے والا اس وعید میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور سورہ ماعون کی پہلی آیت بیان کر رہی ہے، بتا رہی ہے رأیت الذی یکذب بالدین، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کو جھٹلا دیا۔ لیکن ہے یہ بہت بڑا گناہ، اس جرم کی سزا تو آپ کو کاٹنا ہے۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ دین کے جو آپ نے نہیں دیکھا، جو لوگ دین کو جھٹلاتے ہیں، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ یتیموں کی پرورش، یتیموں کی تربیت متعدد روایات سے، قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس پر آمادہ کرتے تھے کہ یتیموں کی پرورش کریں، اس پر اکسایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، آپ نے ایسے انگلی سے اشارہ فرمایا کہ دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے۔ بتائیے کیسا مقام ہوگا، جو نبیوں کی جنت ہوگی کتنی اعلیٰ ہوگی، یتیم کی پرورش کرنے والا کیسا۔ لیکن آج حال یہ ہے، جن کو حوادث نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، ان کے تھپیڑوں نے، محتاجوں کو جو اس زمانے کی گردش نے یہاں تک پہنچایا، آج ہم لوگ 2-4-10 روپیہ دے دیتے ہیں، نہ ان کی تربیت کا خیال ہے، نہ ان کے اور کسی چیز کا خیال ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ حالانکہ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم یتیموں کی پرورش کرتے حتی الامکان، جہاں تک حتی الوسع ہو سکتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینے کو کھانا پر آمادہ نہیں کرتے ہیں، نہیں ابھارتے ہیں۔ جو مسکین کو خود نہیں کھلاتا تو ابھارے گا کیا، وہ آمادہ کیا کرے گا؟ منافقین کی صفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یتیموں کے مولا، غلاموں کے بارے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں۔ لیکن آج کیسے اس سے دوریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، لوگ بالکل اپنے من کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو نہ یتیم کی پرواہ ہے نہ مسکین کی پرواہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ منافقین کی حالت کا بیان ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول بیٹھے ہیں۔ اصل میں منافق تو نماز کی فرضیت کا معتقد ہی نہیں، نہ نماز کے اوقات کا وہ پابند ہے، وہ تو دکھلانے کے لیے الذین هم یراؤون، وہ تو دکھلانے کے لیے دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے وہ جہاں دیکھتا تھا وہ نماز پڑھ لیتا تھا اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا تھا۔ منافق کی یہ صفت تھی، اور ہماری اور آپ کے اوپر الحمدللہ یہ چیزیں نہیں، اگرچہ بھول ہو جائے، اس لیے کہ بھول 100 تو متعدد روایات سے ثابت ہے، حضرات انبیاء بھی اس سے بری نہیں ہے، سب سے 100 ثابت۔ چنانچہ نماز کی پابندی کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ روز محشر کی جا گداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ تو اس لیے نماز کفر اور نفاق میں فرق کرتی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ ڈال دیے جائیں گے غی، جو جہنم کی ایک وادی، اس میں ڈال دی۔ بہرحال تو یہ دکھلاوا جو ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو لوگ ریاکاری کر کے نماز پڑھتے ہیں،
ان کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جسی وہ نیت کرے گا، جس چیز کے لیے نیت کرے گا۔ اس لیے اگر آپ کوئی نماز پڑھیں، چاہے وہ فرض ہو یا کچھ بھی صدقہ زکوٰۃ کریں، چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ نفل ہو، سب کچھ اللہ کے واسطے ہونا چاہیے، ورنہ سب بیکار ہے۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن تذکرہ کر رہے تھے دجال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں دجال کے فتنے سے بڑی چیز تم کو نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا شرک خفی۔ کوئی آدمی، آپ نے یہ بھی فرمایا مثال دے کر، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی رکعت کو اس لیے لمبا کر رہا ہے تاکہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھلانے کے لیے اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ کیا دکھلانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ سارے اعمال بیکار ہو گئے۔ تو اس لیے اگر نماز پڑھی جائے خالص اللہ کے لیے، اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اپنے بالا خانے سے دیکھیں گے کافروں کو اور منافقین کو، پوچھیں گے کہ تم ما سلککم فی سقر، کیسے تم جہنم میں چلے آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلا جملہ، ان کا پہلا لفظ یہ ہوا کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم لوگ جو لوگ دین کو ڈھانے کے لیے مشغول رہتے تھے ہم ان کا ساتھ دیتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے۔ آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ معاون اصل میں کہتے ہیں بالکل قلیل چیز کو، تھوڑی چیز کو، چونکہ زکوٰۃ جو ہے، جو مال میں زکوٰۃ ہے 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ میں 2.5 جو ہے وہ بالکل معمولی، اس لیے معاون کی تفسیر جمہور مفسرین کے نزدیک یہ زکوٰۃ سے کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر زکوٰۃ کا منکر ہے وہ تو کافر ہے، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان افعال سے دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبیوں اور ولیوں کے طریقہ کو زندہ اور تابندہ اور آپ کی شریعت پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔